السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے اور ہمارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں اور اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر صلاۃ و سلام نازل ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ محترم حضرات، آج کے درس میں اس بات کا بیان ہوگا کہ اسماء حسنیٰ کے بارے میں ہمیں کیوں جاننا چاہیے، اسماء حسنیٰ کے بارے میں جان کر ہمیں کیا فائدہ ملے گا۔ تو آئیے اس بارے میں چند باتیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسماء حسنیٰ سے مراد کیا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے اسماء حسنیٰ، اللہ کے نام، اسماء حسنیٰ یعنی اللہ کے اچھے اچھے پیارے پیارے اور خوبصورت نام، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اسماء حسنیٰ۔ اسماء اسم کی جمع ہے، اسم نام کو کہتے ہیں، اور حسنیٰ جو ہے کس سے ہے؟ حسین سے۔ حسین کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت۔ تو اسماء حسنیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام، خوبصورت نام، پیارے پیارے نام۔ حسین مطلب اچھا، خوبصورت۔ تو اسماء حسنیٰ کے بارے میں ہر مسلمان کو علم، جانکاری اور معلومات رکھنی چاہیے۔ کیوں؟ نمبر ایک، اس لیے کہ اسماء حسنیٰ کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اسماء حسنیٰ ہم جتنا زیادہ جانیں گے اتنا زیادہ ہم اپنے رب کو پہچانیں گے۔ ہم اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو تو دیکھا نہیں ہے اور دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ دعا کریں کہ جنت میں ہم سب کا داخلہ ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو اور قیامت کے دن ہمیں رب کا دیدار نصیب ہو۔ تو دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، کسی نے نہیں دیکھا، تو پھر ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ کون ہے، ہمارا رب کون ہے، ہمارا معبود کون ہے، ہمارا خالق، رازق، مالک، اس کائنات کا مدبر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے افعال کیا ہیں۔ تو اسماء حسنیٰ کی معرفت سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، رب کی معرفت حاصل ہوگی، معبود کی معرفت حاصل ہوگی۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ ہمارا رب ہے؟ کیسے معلوم ہوا؟ ہم نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الرب، ہے نا؟ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے بارے میں کیا کہا گیا؟ رب ہے تمام جہان کا۔ تو
اللہ تعالیٰ کے اس نام الرب کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہمارا رب ہے۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب کا معنی ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں پالن ہار، پروردگار، جی پالن کرتا، جی۔ رب یعنی وہ جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور سب کا وہ مالک ہے، اور پوری دنیا کو وہ چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر یہ تینوں خاصیت ہو کہ وہ خالق بھی ہے، پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، اور سب کا تمام مخلوقات کا مالک بھی وہی ہے، اور پوری کائنات کو چلانے والا بھی وہی ہے۔ جس کے اندر یہ تین خاصیت ہوتی ہے وہی رب ہوتا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہی ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ قرآن اور حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الخالق، ہے نا نام؟ الخالق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، اور ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے، اللہ کا کام کیا ہے، پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ ہمارا جو اللہ ہے وہ ہمیں روزی دیتا ہے، وہی رزق دینے والا ہے؟ ہم نے قرآن و حدیث میں یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الرزاق، ہے نا، الرازق۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا رب جو ہے، ہمارا جو اللہ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو دوسرے نام ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ اس پوری کائنات کا، ہمارا، آپ کا، سب کا مالک اللہ ہے؟ اس لیے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اور ایک قرات میں ہے مالک الناس۔ ہمیں معلوم ہوا قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کر، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے۔ مالک اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے۔ مارنے والا، جلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے نام یہ سب آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے کہ وہ کیا ہے؟ مارنے والا ہے، جلانے والا ہے، محیی ہے، ممیت ہے نا، یحیی و یمیت، اس کے بارے میں آیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اس پوری کائنات کا چلانے والا اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ سب کی تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، تو اس کی زندگی کیسے چلے گی، جب تک وہ زندہ رہے گا اسے رزق کہاں سے ملے گا، اور رزق کے وسائل، اسباب کیا ہیں، سب کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی، پورا سامان کس نے پیدا کیا ہے؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے، اور وہی چلا رہا ہے، سب کو دے رہا ہے۔ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ کا نام ہمیں معلوم ہوا کہ القیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ القیوم، پوری کائنات کو تھامنے والا، پوری کائنات کا، تمام مخلوقات کا انتظام و انصرام کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں کیا ہوا؟ اسماء حسنہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمارے رب کے بارے میں، ہمارے اللہ کے بارے میں۔ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ ہمارا معبود صرف اللہ ہے، کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جو بھی معبود ہیں دنیا کے اندر لوگوں نے بنا رکھے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، وہ سب باطل ہیں۔ یہ سب ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ جب ہم نے جانا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اللہ، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الالہ، الہ ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ سچا معبود، معبود برحق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے ہمیں اللہ کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اسماء حسنہ، وہ بہترین ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ کو جاننے کا، پہچاننے کا۔ اور اللہ تعالیٰ کو جاننا، پہچاننا ضروری ہے کہ نہیں ہمارے لیے؟ رب کی معرفت ضروری ہے یا نہیں؟
جب تک ہم اپنے رب کو نہیں جانیں گے، نہیں پہچانیں گے، رب کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، ہم قبر میں کیسے جواب دے پائیں گے؟ جب پوچھا جائے گا من ربو کا، پوچھا جائے گا نا قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو جب تک ہم اپنے رب کے بارے میں اس دنیا کی زندگی میں جانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں اس کو، ہم کیسے جواب دے پائیں گے؟ صرف اس سوال کا جواب یاد کر لینا کہ میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، اس سے کوئی جواب دے دے گا؟ اتنا تو غیر مسلم بھی جانتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا غیر مسلم وہ جواب دے دے گا قبر میں؟ یار دنیا میں ہم نے جانا تھا، ایک مولانا کہہ رہے تھے کہ جب قبر میں سوال ہوگا من ربو کا تو کہہ دینا ربی اللہ۔ کوئی غیر مسلم اگر اس کو یاد کر لے اور قبر میں اس سے سوال کیا جائے اور وہ جواب دے دے کہ ربی اللہ، اس کو نجات ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ صرف سوال کا جواب رٹ لینے سے فائدہ نہیں ہونا ہے، بلکہ معرفت حاصل کرنی ہے، جاننا ہے، اس پر یقین کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، تب فائدہ ہوگا سوال کا جواب دینے سے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بلکہ جو رب کو نہیں جانے گا، رب کے بارے میں معرفت حاصل نہیں ہوگی، جس کا رب پر ایمان نہیں ہوگا، وہ جواب دے ہی نہیں پائے گا۔ اس نے جتنی بھی تیاری کر لی ہو دنیا میں رٹ کر یاد کر کے، وہ جواب نہیں دے پائے گا جب تک کہ ایمان اس کے اندر نہیں ہوگا۔ تو دین کے 3 اصول میں سے سب سے پہلا اصل یہی ہے۔ دین کے 3 اصول ہیں جن کا جاننا سب کے لیے ضروری ہے۔ پہلا یہی ہے، رب کی معرفت، رب کے بارے میں جاننا، اور کیا ہے؟ رسول کے بارے میں جاننا، اور تیسرا کیا ہے؟ دین کے بارے میں جاننا۔ ہمارا رب کون ہے، ہمارا رسول کون ہے، ہمارا دین کیا ہے؟ صرف ایک لفظ میں اس کا جواب نہیں ہے، بلکہ جاننا ہے اس کے بارے میں۔ ہمارا رب اللہ ہے تو اللہ کے بارے میں ہمیں جانکاری رکھنی چاہیے۔ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ آج کل دیکھیے ہمارے رسول اور نبی کے بارے میں گستاخی، شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، توہین کی جا رہی ہے، ہنسی مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ جس سے ہم تمام مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں ہمارے لیے ضروری بن جاتا ہے کہ ہم اپنے رسول کو جانیں اور پہچانیں۔ جب تک ہم خود اللہ کے رسول کو نہیں جانیں گے، پہچانیں گے، کیسے ہم جواب دے پائیں گے غیروں کو جو اعتراض کرتے ہیں، جو ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں؟ ہم کیسے ان کی غلط فہمی کو دور کریں گے جب ہمیں خود ہی نہیں معلوم ہوگا؟ تو ضروری ہے جاننا نا کہ ہمارے رسول کے اخلاق کیا تھے، سیرت کیا تھی، ہمارے رسول کون سا دین لے کر آئے، ان کی شخصیت کو جاننا ضروری ہے۔ جب تک ہمیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم نہیں ہوگا، ہم کیسے دنیا والوں کو متعارف کرائیں گے، کیسے تعارف کرائیں گے اپنے رسول کے بارے میں؟ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہمارے رسول کے بارے میں۔ اس لیے میڈیا اور میڈیا پہ آنے والے لوگ غلط سلط جو بھی بیان کر دیتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے، ان تک ہم پہنچے ہی نہیں ہیں، ان کو ہم نے بتایا ہی نہیں ہے۔ میڈیا کے ذریعے انہیں جو معلوم ہوتا ہے اس کو مان لیتے ہیں۔ ہمارا 2 کام ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو جا کر بتائیں، اور ان کے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ہم ان کو دور کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خود ہم پہلے نبی کو جانیں، پہچانیں۔ ہمیں جب تک علم نہیں ہوگا کیسے ہم دوسروں کو بتائیں گے؟ جب تک ہم خود نہیں سیکھیں گے کوئی چیز، کیسے دوسرے کو سکھائیں گے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اسماء الحسنی ہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچان لیں گے، ہم جان لیں گے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا معبود کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، مالک کون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، ایک فائدہ یہ ہے۔ اچھا، اسماء الحسنی کیوں جاننا چاہیے؟ نمبر 2، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ہمیں علم ہوگا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت مانگیں گے، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا حوالہ دیں گے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام بیان کیے گئے ہیں قرآن و حدیث میں، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان ناموں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں، ان ناموں کے وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں کے ذریعے سے تم اللہ کو موسوم کرو، اللہ کو پکارو، اللہ سے دعائیں کرو۔ تو ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہم کیا کریں؟ اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا تذکرہ کریں، اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکاریں۔ ہمیں جس کی ضرورت ہو اس کے مطابق اللہ کا جو نام ہے
اس نام کا اللہ کو حوالہ دیں. مثال کے طور پر ہمیں چاہیے رحمت اور مہربانی کہ اللہ ہم پر رحم کرے، تو ہم سیدھے کہیں اللہ مجھ پر رحم کر، ٹھیک ہے، یہ دعا بھی جائز ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھ پہ رحم فرما، مجھ پہ کرم فرما، تو دعا کی قبولیت کا زیادہ چانس رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو پکارا تو اللہ کے ناموں کا حوالہ دیا. سمجھ گئے نا؟ رحمان رحیم کریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحم کرنے والا، کرم کرنے والا. ہمیں رزق چاہیے، روزی میں برکت چاہیے، کشادگی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کریں؟ اے اللہ تو رزاق ہے، تو رازق ہے، تو رزق دینے والا ہے، مجھے رزق دے، میرے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہے، ٹھیک ہے، توبہ قبول کروانا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں گے تو تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا، تو غفار ہے نا، تو مغفرت فرمانے والا. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اللہ کو حوالہ دیں گے اور ان ناموں کو اپنی دعا میں وسیلہ بنائیں گے. ٹھیک ہے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا. الوہاب اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے. الوہاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دینے والا، عطیہ کرنے والا، دینے والا، عطا کرنے والا. ہمیں جو بھی مانگنا ہے دنیا اور آخرت کے بارے میں، ہم اللہ تعالیٰ کے نام الوہاب کا حوالہ دیں. اللہ تو الوہاب ہے، بہت دینے والا ہے، ہمیں دے، ہمیں نواز. تو یہ فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے جاننے کا. الودود کا معنی ہے محبت کرنے والا، وہ جس سے محبت کی جاتی ہے اور وہ جو محبت کرتا ہے. یہ دو فائدہ ہوا. تیسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے بارے میں ہمیں جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ ہم نے کیا کہا؟ رب کی معرفت ہوگی. اور کیا ہوگا؟ ان ناموں کے ذریعے سے ہم اللہ کو پکاریں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوگی. اور اس کے علاوہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں جنت نصیب ہوگی، ہمیں جنت میں داخلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ہم جانیں گے تو اس سے کیا ہوگا فائدہ؟ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ. کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 میں ایک کم. جو ان ناموں کا احصاء کرے گا، ان ناموں کو شمار کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا. کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ کے اتنے نام ہیں اور جو ان ناموں کو شمار کرے گا، احصاء کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھے گا، انہیں یاد کرے گا، انہیں جانے گا، ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھے گا، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف بیان کرے گا، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، اللہ سے مانگے گا، دعا کرے گا، ان ناموں کو دعاؤں میں وسیلہ بنائے گا، اور ان اللہ کے جو نام ہیں ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے گا. ٹھیک ہے، اپنا عقیدہ بنائے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بس یاد کر لیا اور اس کو جو ہے چلتے پھرتے رٹتے جائیے بولتے جائیے. اس کا مکمل معنی یہ ہے کہ اس کو سمجھنا، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا، اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرنا، اس کے ذریعے سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالی ہمارا معبود برحق ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، دوسرا معبود برحق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الالہ یا اللہ، اس سے ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے. سب سے بڑا عقیدہ اسلام کا یہی ہے نا کہ اللہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں. یہ عقیدہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوا؟ اللہ اور الہ، یہ اللہ کے نام ہیں. اللہ کا نام کا جو معنی سمجھ میں آیا اس کے مطابق ہمارا عقیدہ بنا کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا سچا معبود نہیں ہے. تو تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے ناموں کو ہم جانیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اس حدیث پر عمل کرنے والا بنائے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ اللہ کے 99 نام ہیں، 100 میں ایک کم. جو انہیں شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. شمار کرنے سے مراد بتا دیا کہ انہیں یاد کرنا، انہیں پڑھنا، انہیں جاننا، ان کے معنی مفہوم کو سمجھنا، ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرنا،
ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا، ان کے ذریعے سے اللہ کی تعریف بیان کرنا، تب جا کر کیا ہوگی؟ فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ جنت میں داخلہ ملے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جاننے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم جتنا زیادہ اللہ کے ناموں کے بارے میں معلومات لیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اتنا زیادہ ہمارا ایمان بڑھے گا، ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ انسان کا جو ایمان ہے، مسلمان کا جو ایمان ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ جب گناہ کا کام کرتا ہے تو گھٹ جاتا ہے ایمان، جب نیکی کا کام کرتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ اچھا کام ہے، یا اچھا کام ہے نا، نیک کام ہے نا؟ تو ہم یہ نیک کام کریں گے تو ہمارا ایمان کیا ہوگا؟ بڑھے گا، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے محبت ہماری بڑھے گی۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کے ناموں کے بارے میں جانیں گے، اتنے زیادہ ہماری محبت اللہ تعالیٰ سے بڑھے گی۔ اللہ سے محبت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اللہ سے محبت کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور اللہ کے جیسی محبت کسی اور سے کرنا یہ شرک ہے۔ جس طرح سے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے امید رکھنا یہ عبادت ہے، اسی طرح سے اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی، اور اس کے بعد رسول کی، اپنی جان سے بھی زیادہ، مال و اولاد سب سے زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم جتنا زیادہ جانیں گے اتنا زیادہ ہماری محبت بڑھے گی۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان جس کو اپنا محبوب بناتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، وہ اس کے بارے میں جتنا زیادہ جانتا ہے، اس کی خوبیوں کو، اس کی اچھائیوں کو، اتنا زیادہ اس کی محبت بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی ہے؟ اتنا زیادہ وہ اس کی چاہت بڑھتی ہے، ارے ہمارے محبوب کی یہ خوبیاں ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ خصوصیات ہیں۔ تو جتنا زیادہ اچھائیاں معلوم ہوتی ہے محبوب کے بارے میں، اتنا زیادہ اس سے محبت بڑھتی رہتی ہے۔ ہمارا محبوب کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول۔ ہم جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جانیں گے، ہماری محبت بڑھے گی، اور جب محبت ہو جائے گی اللہ سے، رسول سے، تو یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس بارے میں کہ اسماء حسنیٰ کو جاننے کا کیا فائدہ ہے، ہمیں اسماء حسنیٰ کیوں جاننا چاہیے۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں قرآن و حدیث میں جن کا بیان آیا ہے، ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہر نام کے بارے میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر معنی اور مفہوم اس کا خاکہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ کے اس نام کا معنی اور مطلب کیا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ کے اس نام کے حساب سے، اس کے مطابق انشاءاللہ۔ تو مختصر درس رہے گا، کوشش کی جائے گی کہ ہر ہفتے جمعرات کے دن میں آپ کے یہاں آؤں، اور انشاءاللہ اس بارے میں دین کی محفل ہوگی، علم کی محفل ہوگی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں اور دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔ علیکم